السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کچھ مزید وفود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کا ہم آج مزید تذکرہ پڑھتے ہیں۔ بنو حنیفہ، اس کا وفد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ یہ وفد 9 ہجری میں آیا، اس میں مسیلمہ کذاب سمیت 17 افراد تھے۔ یمامہ کا علاقے میں یہ لوگ آباد تھے اور یہ قبیلہ وہیں کا تھا۔ یہ لوگ ایک انصاری کے گھر اترے، پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ البتہ مسیلمہ کذاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ مزید کہا جاتا ہے کہ وہ پیچھے رہ گیا تھا اور خدمت نبوی میں حاضر ہی نہ ہوا تھا، اور کہتا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کاروبار حکومت مجھے سونپنا طے کر دیا تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ اس سے قبل نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ خواب دے چکے تھے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں، اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں۔ آپ کو یہ دونوں بہت بھاری، بوجھل اور تکلیف دہ محسوس ہو رہے تھے۔ آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آپ نے یہ بتائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب یعنی پرلے درجے کے جھوٹے نمودار ہوں گے، دعوے کریں گے کہ ہم نبی ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کے پاس آئے، اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، اور آپ کے ہمراہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ انصار کے خطیب کہلاتے ہیں۔ آپ مسیلمہ کے سر پر جا کھڑے ہوئے جو اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا۔ آپ نے اس سے گفتگو کی۔ مسیلمہ نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت آپ ہی کے ہاتھ میں رہنے دیں گے، لیکن اپنے بعد اسے ہمارے لیے طے فرما دیں۔ آپ نے فرمایا لو سألتنی هذه القطعة ما اعطيتكها ولن تعدو امر الله فيك ولئن ادبرت ليعقرنك الله والله اني لأراك الذي اريت فيه ما اريت وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني۔ اگر تم مجھ سے کھجور کا یہ ٹکڑا بھی لینا چاہو، یعنی آپ کے ہاتھ میں جو چھوٹی سی چھڑی تھی، تو آپ نے فرمایا واللہ میں تمہیں وہ بھی نہیں دوں گا۔ تم یہ کہتے ہو میرے بعد اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے؟ تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے ہو، اور اللہ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ واللہ میں تمہیں وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب میں پوری تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ رہے یہ ثابت ابن قیس، یہ اب تمہارے پاس رہیں گے جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ تو آپ انہیں چھوڑ کے واپس تشریف لے آئے اور مسیلمہ سے کوئی بات نہیں کی۔ وفد واپس گیا تو مسیلمہ کچھ دن ٹھہرا رہا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سجاعت گھڑنے لگا، یعنی مسجع اور مقفع کلام جیسے شاعروں کی ہوتی ہے، اور اپنی قوم کے لیے شراب اور زنا حلال کر دیا۔ قوم بھی فتنے میں پڑ گئی اور اس کا معاملہ سنگین ہو گیا۔ ابھی یہ صورتحال جاری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ اس کی قوم مزید فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ آخرکار سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجے۔ ان میں اور مسلمانوں میں سخت لڑائیاں ہوئیں۔ مسیلمہ اور اس کا بیشتر لشکر مارا گیا۔ اس کا قاتل وحشی ابن حرب تھا، جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا۔ تو یہ وہ قوم تھی جو یہ کہتی تھی کہ ہم، یعنی خود مسیلمہ جو ہے یہ کہا کرتا تھا کہ میں صرف اور صرف کار نبوت میں شریک ہوا ہوں، باقی کام وہی ہوں گے جو اسلام کہتا ہے۔ مثال کے طور پر جب یہ مسلمان اس علاقے میں گئے تو وہاں مسجدیں بھی تھیں، اور ان مسجدوں میں اذان بھی ہوتی تھی۔
اس اذان کے ساتھ اس اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا تھا. نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اس نے صرف اتنا کہا کہ میں بھی نبوت میں شامل ہوں. تو اس پہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تمام صحابہ ہوں، سب متفق ہو کے اس کے ہاں جاتے ہیں، اس سے لڑتے ہیں، کئی سو شہید ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا خاتمہ کرتے ہیں. اس لیے کوئی یہ کہے کہ نبوت تو خیر معمولی چیز ہے، ہم تو نماز تو ویسے ہی پڑھتے ہیں، کلمہ تو ویسے ہی کہتے ہیں، قبلہ بھی ہمارا وہی ہے، زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں، تو پھر آپ ہمیں غیر مسلم کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ مسلمہ کذاب والا کام ہے. شاہان حمیر کے قاصد کی آمد. تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد مالک ابن مرہ رہاوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کے پاس شاہان حمیر حارث ابن عبد کلال، نعیم ابن عبد کلال اور نعمان سربراہان زیر و عین اور معافر اور ہمدان کے خطوط تھے. ان سب کے خط لے کے وہ مالک آیا. یہ سب لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اسی اطلاع کے ساتھ اس کو بھیجا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوابی خط لکھا جس میں ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں اور معاہدین کو ذمہ عطا کیا. ذمہ کا مطلب کہ اب آپ ہمارے ذمہ ہیں، ہم جو حقوق آپ کے ہیں وہی حقوق مسلمانوں کے ہیں. پھر ان کے پاس حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ صحابہ کے ساتھ بھیجا. یہ عدن کے اطراف میں سکون و سکاسک کے درمیان بالائی یمن کے قاضی، جنگوں کے حاکم اور صدقہ و جزیہ کی وصولی پر مامور تھے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس علاقے کا قاضی اور حاکم یہ بنا کے بھیجا گیا تھا، اور 5 نمازیں بھی پڑھاتے تھے. زیری یمن یعنی نیچے والا جو یمن کا علاقہ ہے جس میں زبید ہے، معارب ہے، زمع ہے اور ساحل کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہیں فرمایا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. تم دونوں جا رہے ہو، میری نصیحت ہے تم دونوں کو کہ دونوں آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا اور مل کر رہنا، اختلاف نہ کرنا. یہ چند ایک اصول تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتا دیے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یمن ہی میں رہے. البتہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. تو اس طرح یہ یمن کا علاقہ بھی تقریباً مسلمان ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا. پھر ہمدان کا وفد آتا ہے. یہ یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے. اس کا وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا. اس میں مالک ابن نمط رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو بہترین شاعر تھے. انہوں نے ہی کہا تھا کہ حلفت برب الراقصات الى منى صوادر بالركبان من حظب قرددی بأن رسول اللہ فینا مصدق رسول اتى من عند ذی العرش مہتدی فما حملت من ناقة فوق رحلها اشد على اعدائه من محمدی. میں نے منا کا چکر لگانے والیوں اور قردد کی بلندی سے قافلوں کے ساتھ پلٹنے والیوں کے رب کی قسم کھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سچے مانے گئے ہیں. یہ وہ ہدایت یافتہ رسول ہیں جو عرش والے کے پاس سے آئے ہیں. کسی اونٹنی نے اپنے کجاوے پر کوئی ایسا انسان سوار نہیں کیا جو اپنے دشمن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کڑا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تحریر لکھی، یعنی مالک کے لیے، اور جو کچھ انہوں نے مانگا تھا وہ انہیں دیا، اور جو لوگ اسلام لائے تھے ان پر مالک ابن نمط رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا. پھر باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا. انہوں نے 6 مہینے گزار دیے مگر وہ مسلمان نہ ہوئے. اس کے بعد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا
کہ وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیں. انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ سب مسلمان ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت لکھی کہ سب مسلمان ہو گئے تو آپ سجدہ ریز ہو گئے. پھر سر اٹھا کر فرمایا السلام علی حمدان، السلام علی حمدان، حمدان پر سلامتی ہو، حمدان پر سلامتی ہو. اب یہ دیکھیے دونوں میں فرق ہے. خالد ابن ولید ایک مجاہد ہیں، سخت مزاج کے ہیں اور میدان جنگ کے ماہر ہیں. ان کا کام جو تھا وہ اسی میں ہی ماہر تھے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ان کو وہاں روانہ فرمایا تو 6 مہینے انہوں نے گزارے، کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا. لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا میدان دعوت و تبلیغ کا بھی تھا اور گفتگو بھی بہت اچھی کیا کرتے تھے. تو انہوں نے جا کے جو ہی نبی علیہ السلام کا خط پڑھ کے سنایا تو سب کے سب مسلمان ہو گئے. تو یہ فرق ہوتا ہے افراد کو ذمہ داریاں دینے کا. بنو عبد المدان کا وفد. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاخر 10 ہجری میں سیدنا خالد ابن ولید کو سرزمین یمن کے علاقے نجران میں بنو عبد المدان کے پاس روانہ فرمایا کہ انہیں 3 دن تک اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ نہ مانے تو لڑائی کریں. چنانچہ وہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواروں کو ہر طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیج دیا، جو کہتے تھے لوگو اسلام لاؤ سالم رہو گے. لوگ مسلمان ہو گئے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے درمیان ایسے لوگوں کو مقرر کیا جو انہیں اسلام کی تعلیم دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی. آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا کہ ان کا وفد لے کر آئیں. حضرت خالد نے ایسا ہی کیا. جب یہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے دریافت فرمایا بما کنتم تغلبون من قاتلکم فی الجاہلیت، جاہلیت میں تم سے جو لڑا کرتا تھا اس پر تم لوگ کس وجہ سے غالب آیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم یکجا ہوتے تھے، متفرق نہ ہوتے تھے اور کسی پر ظلم کا آغاز نہ کرتے تھے. آپ نے فرمایا صدقتم، تم نے سچ کہا، یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے تم اپنے دشمن پر غالب آتے تھے، کہ تم اکٹھے ہوتے تھے، الگ الگ نہیں ہوتے تھے، متفرق نہیں ہوتے تھے اور ظلم کا آغاز تم نہیں کرتے تھے. آپ نے حضرت قیس ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا. وہ لوگ شوال کے آخر یا ذیقعدہ کے شروع میں اپنی قوم کے پاس واپس گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ انہیں دین سمجھائیں، سنت اور اسلام کی چیدہ چیدہ باتیں انہیں سکھائیں اور ان سے صدقات وصول کریں. آپ نے صدقات سے متعلق انہیں ایک تحریر بھی لکھ دی جو بہت مشہور ہے اور احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے. بڑی لمبی تحریر تھی. بنو مزحج کا قبول اسلام، یہ بھی ایک یمنی قبیلہ ہے. حدیث ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. آپ فرماتے ہیں الایمان و یمانن، ایمان ہو تو یمنیوں کا دیکھو. اگر کسی نے ایمان دیکھنا ہو تو وہ یمنیوں کا ایمان دیکھے. یہ بھی ایک یمنی قبیلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان 10 ہجری میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ جب تک وہ لڑائی نہ لڑیں لڑائی نہ لڑنا. جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے اور ان کی جمعیت کا سامنا ہوا تو انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر چلائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی ساتھیوں کی صف بندی کی اور ان سے لڑ کر انہیں شکست دی، لیکن ان کے تعاقب سے کچھ دیر رکے رہے. پھر ان سے جا ملے اور انہیں پھر اسلام کی دعوت دی. اب کی بار وہ لوگ مسلمان ہو گئے. ان کے سرداروں نے بیعت کی اور کہا ہماری قوم کے جو لوگ پیچھے ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں، یعنی وہ بھی مسلمان ہوں گے، اور یہ ہمارے صدقات ہیں، ان میں آپ اللہ کا حق لے لیجئے، جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ آپ لے لیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا. پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
تو حجۃ الوداع میں مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. صحابہ کا وہ کمال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بار بار ان کو دور دراز کے علاقوں میں بھیجتے ہیں، مگر کوئی نہیں جو انکار کرتا ہو. سبھی اس ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. ازد شنوءہ کا وفد، یہ بھی یمن کے اطراف کا ایک مشہور قبیلہ ہے. اس کا وفد حضرت سرد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں آیا اور مسلمان ہو گیا. آپ نے حضرت سرد کو ان کا امیر مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ جو اسلام لا چکے ہیں ان کو ساتھ لے کر آس پاس کے اہل شرک سے لڑائی کریں، ان کو بھی مسلمان بنائیں. جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد اور ذوالخلصہ کا انہدام. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. یہ بجلی نہیں پڑھنا ان کو. یہ مشاہیر صحابہ میں سے ہیں، یعنی انہوں نے بہت سی احادیث بھی بیان کی ہیں. ان کے قبیلے بجلیہ اور خسام کا ایک بت اور ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جسے ذوالخلصہ کہتے تھے. وہ اس سے خانہ کعبہ کی ہمسری کرتے تھے. وہ کہتا تھا یہ بھی خانہ کعبہ کی طرح بڑا مقدس ہے، بڑا مبارک ہے، یہاں بھی طواف کرنا چاہیے، یہاں بھی حج کے لیے آنا چاہیے، یہاں بھی نذرانے پیش کرنے چاہیے، یہاں بھی منتیں ماننی چاہیے. چنانچہ وہ کعبہ کو کعبہ شامیہ کہتے تھے اور اپنے بت خانہ کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے. یعنی ان کے لیفٹ سائڈ پہ چونکہ مکہ تھا تو کہا کرتے تھے کہ یہ کعبہ شامیہ ہے، اور اپنی سائڈ پہ چونکہ وہی ذوالخلصہ تھا تو اس کو کہتے تھے یہ کعبہ یمانیہ ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر سے فرمایا الا تریحنی من ذی الخلصۃ، جریر تم مجھے ذوالخلصہ سے راحت نہیں پہنچا سکتے؟ انہوں نے شکوہ کیا کہ وہ گھوڑے پر برقرار نہیں رہ پاتے، کہ میں جانا تو چاہتا ہوں مگر میں گھوڑے پر بیٹھوں تو مجھے ٹکنا نہیں آتا، اس پہ بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، گھوڑا جب اچھلتا ہے تو میں بھی گرنے لگ جاتا ہوں. آپ نے دست مبارک سے ان کے سینے پر ضرب لگائی، یعنی یوں کیا آپ نے یہاں سے، اور فرمایا اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ انہیں ثابت رکھ اور انہیں ہادی اور مہدی بنا دے. چنانچہ اس کے بعد وہ گھوڑے سے کبھی نہیں گرے. تو یہ ہادی بھی تھے اور مہدی بھی تھے، تو ان کو مہدی بھی کہا گیا. یعنی مہدی کا یہ مطلب نہیں جس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک منتظر مہدی. مہدی کا مطلب ہدایت یافتہ، اور ہادی کا مطلب راہ دکھانے والا. چنانچہ اس کے بعد وہ گھوڑے سے کبھی نہیں گرے. پھر وہ اپنی قوم احمس جو بجلیہ کی ایک شاخ ہے، اس کے 150 سواروں کے ساتھ ذوالخلصہ گئے اور اسے ویران کر دیا اور جلا کر خارش زدہ اونٹ کی طرح چھوڑ دیا. یعنی پورا علاقہ جو تھا ذوالخلصہ کا، یعنی جو ان کا کعبہ بنا ہوا تھا، بتوں کو بھی توڑا، بت خانے کو بھی توڑا اور بالکل اس کو ویرانے میں بدل دیا، کھنڈرات میں. اور ابو ارطات کو اس کی بشارت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جائیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خوشخبری دیجیے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کیا تم مجھے سکون نہیں پہنچا سکتے؟ تو آپ نے احمس کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے 5 بار برکت کی دعا کی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 5 بار ایسے لوگوں کے لیے دعا کی. پھر وہ دوسرا کنگن جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب میں دیکھا تھا وہ ہے اسود عنسی. تو اسود عنسی کا ظہور ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا قتل ہوتا ہے. یمن میں امن اور اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی اور اس کے تمام اطراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال موجود تھے، یعنی گورنرز. کہ اچانک کہف حنان، یہ حنان نام کا ایک علاقہ تھا، اس میں ایک بڑی مشہور غار بھی تھی، تو وہ سارا علاقہ کہف حنان کہلاتا تھا. تو اس شہر میں 700 جنگجوؤں کے ساتھ اسود عنسی ظاہر ہوا. وہ اپنی نبوت اور حکومت کا دعوے دار تھا. اس نے کہا میں نبی بھی ہوں اور اپنے علاقے کا حاکم بھی ہوں، یمن کا حاکم بھی ہوں. اس نے آگے بڑھ کر صنعاء پر قبضہ کر لیا
پھر اس کا معاملہ مزید سنگین ہوتا گیا، یعنی وہ آگے بڑھتا گیا، اس کی فورسز اور مختلف علاقوں میں کنٹرول حاصل کرتی گئی، اس کا فتنہ سخت اور اس کی حکومت طاقتور ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال اشعریین کے علاقے میں سمٹ آئے، یعنی جتنے بھی آپ کے گورنرز تھے مختلف علاقوں میں، سب اپنے علاقے کو چھوڑ کے ایک اشعری نام کا علاقہ تھا اس میں آ گئے، اور مسلمانوں نے اس کے ساتھ مصلحت سے کام لیا، یعنی سختی نہیں دکھائی۔ یہ سلسلہ 3 یا 4 مہینے جاری رہا، پھر حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ اور اس کے فارسی ساتھیوں نے جو مسلمان ہو چکے تھے کوئی چال چلی، فیروز نے اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹا اور قلعے کے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ نکلے اور اسلام اور اہل اسلام غالب آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال اپنے اپنے کاموں پر واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی، یعنی وہ واپس اپنے اپنے علاقوں میں آ گئے۔ اسود عنسی کا قتل واقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 1 دن اور 1 رات پہلے پیش آیا تھا۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور آپ نے صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دی کہ اسود قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خط بھی آ گیا تھا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا، تو وہی سے آپ کو اطلاع دی گئی، آپ کو وفات سے چند لمحے پہلے خوش کر کے اس دنیا سے اٹھایا گیا، اور پھر بعد میں ان کا لکھا ہوا خط حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملا۔ حجۃ الوداع، یہ وداع ہوتا ہے، وداع نہیں ہوتا، وداع کا مطلب چھوڑنا، خدا حافظ کہنا۔ یہ 10 ہجری میں یہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ جب جزیرہ عرب میں دعوت کی تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، یعنی ذمہ دار تھی، تو اللہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے پہلے ان کی جہد پیہم کا ثمرہ بھی دکھلا دے۔ جہد پیہم کا مطلب مسلسل 23 سالہ جو آپ نے محنت کی ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ آرام سے سکون سے نہیں ٹھہرے، تو اس کا پھل بھی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وفات سے پہلے آپ کو دکھا دیں۔ چنانچہ آپ کو ذی الحجہ 10 ہجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا، چنانچہ مدینہ میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ہفتے کے دن جب کہ ذی القعدہ گزرنے میں 5 دن باقی تھے، یعنی 26 ذی القعدہ کو آپ نے بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند باندھا، چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینہ سے چل پڑے اور عصر پڑھنے سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت عصر پڑھی، پھر وہیں رات گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا اتانی اللیلۃ آت من ربی فقال صلی فی ھذا الوادی المبارک وقل عمرۃ فی حجۃ۔ آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور یہیں سے کہو عمرہ حج میں شامل ہے، یعنی یہ نیت کرو کہ میں حج کر رہا ہوں مگر عمرہ بھی حج میں شامل ہے۔ تو اس لیے ذوالحلیفہ جو ہے یہ مدینہ کے لوگوں کے لیے میقات مقرر ہو گیا۔ یہ در حقیقت حج میں عمرے کی اباحت تھی، یعنی کوئی شخص اگر حج کرنے کے لیے نکلا ہے تو کیا وہ عمرہ کر سکتا ہے؟ تو مقصد مہینے بعد آئے، 1 ہفتے بعد آئے، تو جاتے ہی بندہ کیا عمرہ کر لے؟ تو اس کے جواز کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرشتے نے اتر کے یہ اطلاع دی کہ آپ یہ کام بھی کیجیے۔ تو جسے اہل جاہلیت انتہائی برا سمجھتے تھے، جاہلیت میں عمرہ حج کے ساتھ کرنا بڑا برا سمجھا جاتا تھا کہ دیکھیے 2 نیکیوں کو یہ اکٹھا کر رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ایک نیکی ایک وقت کرتا، پھر کبھی ہوتا تو دوسرا آ کے عمرہ کر لیتا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے غسل کیا، سر اور بدن میں خوشبو لگائی، جس میں مشک بھی تھا، پھر تہبند باندھا، چادر اوڑھی، پھر 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی اور مصلی ہی پر حج اور عمرے کا احرام باندھا اور دونوں میں قران کیا۔ یہ حج کی نیت ہے
افراد، قران اور تمتع۔ افراد یہ ہوتی ہے نیت کہ میں احرام باندھ رہا ہوں، صرف حج کروں گا، کوئی عمرہ وغیرہ نہیں کروں گا۔ قران یہ ہوتا ہے کہ میں جا کے پہلے عمرہ کروں گا، احرام نہیں کھولوں گا، اور حج تک احرام باندھے رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد حج کر کے احرام کھولوں گا۔ تو حج اور عمرے کو چونکہ ملا دیا جاتا ہے ایک ہی احرام سے، تو اس وجہ سے اس کو قران کہتے ہیں، اور قران کا مطلب ملانا۔ اور تمتع یہ ہوتا ہے کہ میں جاتے ہی پہلے عمرہ کر لوں گا، پھر احرام کھول لوں گا، پھر اس کے بعد جب حج کے دن آئیں گے تو احرام باندھ کے حج کر لوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دونوں میں قران کیا، یعنی حج اور عمرے کو اکٹھا کر لیا کہ میں جا کے عمرہ بھی کروں گا اور احرام اس وقت تک باندھے رکھوں گا جب تک کہ حج نہیں کر لیتا۔ پھر فرمایا اللہم لبیک بعمرۃ وحج، اے اللہ عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے بعد آپ نے لبیک پکاری، جس کے کلمات یہ تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم بار بار حاضر ہیں، اے اللہ ہم بار بار حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم بار بار حاضر ہیں، یقیناً تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور بادشاہت بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور کبھی کبھی آپ یہ فرماتے لبیک الہ الحق، معبود برحق ہم بار بار حاضر ہیں۔ پھر مصلی سے اٹھ کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور پھر لبیک پکاری، اور جب اونٹنی آپ کو لے کر میدان میں چل پڑی تو آپ نے پھر لبیک پکاری۔ نماز کے بعد ذوالحلیفہ ہی میں آپ نے ہدی یعنی قربانی کا جانور، اس کے کوہان چیرے اور انہیں قلادے پہنا دیے۔ کوہان چیرنے کا مطلب یہ کہ یہ جانور اب یعنی وہاں لے جایا جائے گا مینا میں اور وہاں ذبح کیا جائے گا۔ اور قلادے پہنانے کا مطلب یہ بھی ایک ہار ہوتے تھے جو ان کو پہنائے جاتے تھے، جو علامت ہوتی کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا، ہفتے بھر بعد مکے کے قریب پہنچے، پورا ہفتہ ٹریول کرتے رہے۔ تو مکے کے قریب پہنچے تو ذی طوا نامی وادی میں آپ نے رات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذوالحجہ کی صبح تھی۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی کی، یعنی اس طرح ہی آپ نے پہلا جاتے ہی عمرہ فرما لیا۔ پھر بالائی مکہ میں حجون کے پاس قیام فرمایا، قریبی پہاڑیاں تھیں جو آج کل تقریباً گرا دی گئی ہیں، تو یہ حجون کا علاقہ تھا۔ اور دوبارہ پلٹ کر طواف نہیں کیا، البتہ احرام برقرار رکھا کیونکہ آپ قارن تھے۔ قارن کا مطلب حج قران کی آپ نے نیت کی ہوئی تھی، یعنی حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہدی ساتھ لائے تھے، قربانی آپ کے ساتھ تھی۔ چنانچہ جو بھی اپنے ساتھ ہدی لایا تھا آپ نے اسے حکم دیا کہ اپنا احرام برقرار رکھے، البتہ جو لوگ ہدی نہیں لائے تھے انہیں آپ نے حکم دیا کہ وہ طواف و سعی کے بعد سر منڈا لیں، احرام کھول دیں اور اپنے اس عمل کو عمرہ قرار دے لیں، خواہ انہوں نے حج کی نیت سے احرام باندھا ہو یا عمرے کی نیت سے یا دونوں کی نیت سے۔ اور آپ نے فرمایا لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الہدی ولجعلتها عمرۃ ولا احللت، اگر مجھے پہلے وہ بات معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا اور اسے عمرہ قرار دے دیتا اور احرام کھول دیتا، یعنی ہدی میرے پاس بھی نہ ہوتی تو میں آتا، عمرہ کرتا، احرام کھولتا اور آرام سے رہتا، پھر حج کے دنوں میں احرام باندھ کے حج کر لیتا۔ چنانچہ جن لوگوں کے پاس ہدی نہیں تھی انہوں نے احرام کھول دیا اور وہ بالکل ہی ویسے ہو گئے جیسے اپنے گھر میں رہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو، یعنی 8 ذی الحجہ کا دن ترویہ کا دن کہلاتا ہے، یوم الترویہ کہلاتا ہے، اس دن آپ مینا تشریف لے گئے۔ جو لوگ احرام کھول چکے تھے وہ بھی حج کا احرام باندھ کر مینا آ گئے۔ وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے 2-2 رکعت پڑھی۔
یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اکثر و بیشتر ہمارے لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں تو پوچھتے رہتے ہیں مسئلے کو کہ 4 رکعتیں پڑھیں 2 پڑھیں، یا جس نے 2 پڑھی ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں بھئی 4 پڑھ لو. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں 4 رکعتوں والی نماز قصر کے ساتھ پڑھی ہے. پھر سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے. وہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے قبہ لگا ہوا تھا. قبہ کا مطلب ایک چھوٹا سا خیمہ جو قبہ نما تھا. ایسے آپ اسی میں استراحت فرما ہوئے. سورج ڈھلا تو قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر وادی عرانہ میں آپ تشریف لائے. لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے. آپ نے ان کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا. یعنی یہ بھی عرفات کے اس علاقے میں جہاں جبل رحمت ہے اس کے قریب کا علاقہ ہے جس کو وادی عرانہ کہتے ہیں. تو آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے. آپ نے ان کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، شہادت کے کلمات کہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی. پھر جو باتیں کہیں ان میں آپ نے یہ بھی فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بھذا الموقف ابدا. لوگو میری بات کو غور سے سنو، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں غالباً میں تم سے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی مل سکوں گا تمہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ لفظ فرمائے تو صحابہ کے ساتھ چھوٹے بچے بھی تھے اور انہیں انگلیاں پکڑی ہوئی تھیں. تو نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ سنتے ہی صحابہ نے اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا لیا اور یہ کہتے اٹھایا کہ اس چہرے کو دیکھ لو کہ شاید بعد میں تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہو. پھر آپ فرماتے ہیں ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا. سنو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، موجودہ مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے. لوگو سنو، الا کل شیء من امور الجاہلیت موضوع تحت قدمی. سنو، جاہلیت کی ہر چیز آج میرے پاؤں تلے رون دی گئی. ودماء الجاہلیت موضوعۃ، اور جاہلیت کے خون بھی اب ختم کر دیے گئے. وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَاعِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ. اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں، جس کا کوئی ہم بدلہ نہیں لیں گے، وہ ربیعہ ابن حارث کے بیٹے کا خون ہے. یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا. پھر آپ فرماتے ہیں وَأَوَّلَ رِبًا أَضَعُ مِن رِبَانَا رِبَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. جاہلیت کا سود بھی میں ختم کر رہا ہوں، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے کہ انہوں نے جس سے بھی لینا ہے آج کے بعد وہ اس سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، وہ ختم. واتقوا اللہ فی النساء. لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ. کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے سے ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُطِئَنَّ فُرَشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. ان پر بھی تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں. فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. اگر وہ ایسا کریں تو انہیں تم مار سکتے ہو لیکن سخت مار نہ مارنا. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پلاؤ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. لوگوں میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. لوگوں تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟
صحابہ نے کہا ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یعنی آخری وقت ہے، آپ صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ جو بھی میں نے محنت کی ہے کیا واقعی میں نے دین تم تک پہنچایا ہے؟ یہ ذمہ داری میری تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کل کو اللہ تعالیٰ تم سے یہ پوچھے کہ کیا میرے رسول نے تم تک میرا دین پہنچا دیا تھا، تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تو یہ صحابہ نے جواب دیا کہ ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، یوں یعنی یوں کر کے یوں کہا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ رہے، اللہ گواہ رہے، اللہ گواہ رہے۔ یعنی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جو محنت کی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچایا ہے۔ تو اس خطبے میں آپ نے مزید کئی امور بیان فرمائے، اور جب فارغ ہوئے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ چنانچہ یہ نعمت اور سعادت کا دن تھا۔ صحابہ کرام کی اکثریت اس روز بہت خوش تھی کہ اللہ نے ہمارے دین کو ہمارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ مگر کچھ صحابہ دل تھام کے بھی بیٹھ گئے، انہیں سمجھ آ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو خطبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی اور آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی۔ دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کے طور پر اکٹھا کیا، یعنی ظہر کے وقت ظہر پڑھ لی اور پھر دوسری اقامت کہلوا کے عصر کو پہلے پڑھ لیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں جمع کرنا بھی اور تقدیم کرنا بھی، یعنی پہلے پڑھنا۔ اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پھر جائے وقوف پر تشریف لائے، یعنی عرفات میں ہی آپ وقوف کے اس جگہ تشریف لائے جہاں آپ کھڑے ہو کے دعا کرنا چاہتے تھے، اور اس کو جائے وقوف کہا گیا، ورنہ پورا جو عرفات ہے وہ وقوف ہی ہے، کہیں بھی کھڑے ہو کے دعا کی جا سکتی ہے۔ اونٹنی کا شکم چٹانوں کی جانب کیا، یعنی پہاڑ اگر ادھر ہے تو اونٹنی کا رخ یوں کیا یا یوں کیا کہ اس کا پیٹ جو ہے نا وہ چٹانوں کی جانب آ گیا، اور قبلہ رخ آپ نے مسلسل وقوف کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اتنی لمبی آپ نے دعائیں کی ہیں، یعنی ظہر کے وقت آپ نے اثر پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک آپ نے دعائیں کی ہیں، اور تھوڑی زردی چلی گئی، پھر روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے، اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھی۔ اذان 1 دی، لیکن مغرب کی نماز کے لیے اقامت کہی گئی، پھر عشاء کی نماز کے لیے بھی اقامت کہی گئی، اور ان کے درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھے۔ پھر آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے، پھر صبح تڑکے فجر کی نماز پڑھی اور مشعر حرام آ گئے۔ یہ بھی پہاڑ ہے سامنے، مزدلفہ میں ہی جو پہاڑ ہے اس کو مشعر حرام کہتے ہیں، اور اسی قریب آ گیا، اور وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا، تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہتے رہے۔ تکبیر کا مطلب اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور توحید کے کلمات بھی آپ کہتے رہے، یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا، یعنی دعائیں کی آپ نے، اندھیرے کے وقت سے آپ نے دعا شروع کی اور کرتے رہے یہاں تک کہ سورج نکل آیا، ہر طرف روشنی ہو گئی۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی سورج نکلا نہیں تھا، بہرحال سورج طلوع ہونے سے پہلے جتنی بھی روشنی ہو گئی، تو سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کے لیے آپ روانہ ہو گئے، اور جمرہ کبریٰ پر آ کر اسے 7 کنکریاں ماری۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کے پاس آئے، اس کو جمرہ کبریٰ کہتے ہیں، وہاں آپ نے کنکریاں ماری۔ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے، یعنی کنکری مارتے ساتھ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر،
اس جمرے کو کنکری مارنے تک آپ لبیک پکارتے رہے، یعنی جب تک آپ کی 7 کنکریاں نہیں ہوئیں اس وقت تک آپ لبیک لبیک بھی کہتے رہے اور کنکریاں مارتے رہے. اور جو ہی اس جمرے کی 7 کنکریاں ختم ہوئیں تو تلبیہ بھی آپ نے ختم کر دیا، یعنی تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کہنا بند کر دیا آپ نے. نیز اس جمرے کے پاس ٹھہر کر آپ یہ بھی فرماتے رہے، خذوا عنی مناسککم فلعلی لا احج بعد عامی ھذا، لوگو مجھ سے اپنے اعمال حج سیکھ لو، شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں. پھر آپ مینا میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے 100 میں سے 63 اونٹ نحر کیے. اونٹ کو جب قربان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے نحر کا لفظ استعمال ہوا ہے، فصلی لربک وانحر، تو یہ نحر اونٹ کا ہوتا ہے. اور باقی گائے اور بکری کو جو ذبح کرنا ہوتا ہے یا مرغی کو، اس کے لیے ذبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو 63 اونٹ آپ نے خود نحر کیے. بڑی ہمت ہے اس عمر میں، جو 63 سال کی آپ کی عمر ہے تو آپ نے 63 اونٹ اس موقع پر قربان کی. باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نحر کیے، یعنی اس کو قربان کرنے کے لیے بھی دور سے دوڑنا پڑتا ہے، اور دوڑ کے بندہ اس پر نشانہ لگاتا ہے جو اونٹ کی بالکل یعنی گردن کا اینڈ ہوتا ہے، اس میں آ کے زور سے خنجر یوں کھپوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 63 اونٹ نحر کیے. پھر آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا. پھر آپ نے اور لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شوربہ پیا. قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا اور سر کا داہنا حصہ پہلے منڈوایا، یہاں سے داہنی طرف سے آپ نے وہ شروع کیا. اس نے مونڈ کر ایک ایک 2 بال لوگوں میں تقسیم کر دیے. پھر بایاں حصہ مونڈ کر ابو طلحہ کو دے دیا، یعنی بایاں حصہ بھی مونڈا اور وہ حضرت طلحہ کو دے دیا. مونڈنے کا مطلب یعنی شیو کیا، تحلیق جس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی محلقین رؤوسہم ومقصرین. محلق کہتے ہیں مونڈنا یعنی تحلیق کرنا، شیو کرنا، اور مقصرین کاٹنا، بالوں کو کاٹنا، لیکن آپ نے سر کو منڈوایا تھا. پھر آپ نے اپنے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے اور طواف افاضہ کیا، لیکن صفا و مروہ کے درمیان سعی نہیں کی. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے. وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے. آپ نے فرمایا انزعوا بنی عبد المطلب فلولا ان یغلبکم الناس علی سقایتکم لنزعت معکم. بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا. چنانچہ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ نے اسے پیا. اس کے بعد آپ مینا واپس تشریف لائے اور وہاں ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ تک ٹھہر کر تینوں جمرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارتے رہے. جمرہ صغرا سے شروع کرتے، اسے 7 کنکری مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے. پھر جمرہ وسطی اور اس کے بعد جمرہ کبریٰ کے ساتھ یہی عمل کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ کو بھی یہ خطبہ دیا. پھر ایام تشریق کے درمیانے دن یعنی 12 ذی الحجہ کو بھی یہ خطبہ دیا، جس میں خطبہ عرفہ کی باتوں کی تاکید فرمائی اور مزید نصیحتیں بھی کیں. ایام تشریق کے درمیانے دن خطبہ سے پہلے سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس. 13 ذی الحجہ کو جو ایام تشریق کا تیسرا اور حج سے واپسی کا دوسرا اور آخری دن ہے، اور یہ منگل کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کو کنکریاں مار کر مینا سے کوچ فرمایا اور ابتح میں اتر کر وہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں، اور وہیں سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ بھیجا کہ انہیں تنعیم سے عمرہ کرا لائیں. چنانچہ انہوں نے احرام باندھا، عمرہ کیا، پھر سحر کے وقت ابتح میں واپس آ گئے. تو یہ آپ نے حضرت عائشہ کو ہی بالخصوص اجازت دی تھی، یہ امت کے لیے نہیں ہے کہ وہاں جا کے ایک عمرہ کرنے کے بعد پھر 10 ریال کا اور عمرہ کر لیا جائے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خوابیدہ رہے،
جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائیں تو کوچ کا اعلان فرمایا کہ چلیے اب مدینہ واپس چلتے ہیں، اور سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لائے، طواف وداع کیا اور فجر کی نماز پڑھی، پھر زینی مکہ سے نکل کر مدینے کا رخ کیا۔ جب مدینہ قریب آ گیا اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو 3 بار اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی۔ تو اس طرح یہ آپ کا حج مکمل ہوتا ہے اور آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ باقی گفتگو پھر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔